اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ کو ماجد خان پلو اسلامی اینڈ ٹیکنیکل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو نماز جنازہ کے بارے میں معلومات دوں گا کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھنی ہے اور اس میں کیا پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ کے لیے میت کا ہونا لازم ہے۔ اگر میت موجود نہ ہو تو نماز جنازہ نہیں ہوگی، اور میت کا حاضر ہونا بھی لازمی ہے۔ یہ احناف کا مسئلہ ہے، یعنی غائبانہ نماز جنازہ احناف کے ہاں جائز نہیں ہے۔ دلائل میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ یہ دلائل پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے نیت کرنا یہ بھی فرض ہے۔ نیت چاہے زبان سے کریں چاہے دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں اس فلاں مرحوم کا نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اس امام کی پیچھے۔ اور اگر زبان سے نیت پڑھے تو چاہے اپنی زبان میں پڑھے چاہے عربی میں پڑھے، دونوں جائز ہے۔ عربی کا نیت بھی میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آگے چل کر نیت کے بعد نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہے۔ ہر تکبیر میں الگ الگ کچھ پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ 4 تکبیرات یعنی 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا، یہ مقتدی پر بھی لازم ہے اور امام پر بھی لازم ہے، یہ فرض ہے۔ اسی لیے تکبیرات نہیں بولنی چاہیے۔ تو آئیے اب ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ پہلے میت کے سینے کے قریب امام کھڑا ہو جائے گا اور وہ 4 تکبیرات کہے گا۔ اس طرح مقتدی بھی 4 تکبیرات کہے گا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو نیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو نیت اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں کہنا بھی جائز ہے، اور اگر کوئی نیت زبان سے نہ کہے تب بھی جائز ہے، لیکن مستحب ہے زبان سے نیت کیا جائے۔ اور اگر عربی میں کوئی پڑھنا چاہے تو عربی کے الفاظ ہمیں اساتذہ کرام نے جو سکھائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ آپ بار بار اگر سیکھنا چاہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ الفاظ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نیت کے عربی الفاظ اس طرح ہیں: نویت ان اؤدیہ۔ بعض بچے پڑھتے ہیں تودیہ، جب ہم اسکول میں یا مساجد میں پڑھاتے ہیں تو بعض بچے اؤدیہ کے بجائے تو ادیہ پڑھاتے ہیں، تو یہ حمزہ ہے، 2 حمزے اکٹھے آئے او ادیہ۔ بعض لوگ تو ادیہ پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور اگر کوئی غلط نیت بھی پڑھے تو بھی نماز جنازہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن تلفظ صحیح کرنا چاہیے۔ نویت ان اؤدیہ للہ تعالی، لام کا جو زبر ہے وہ کڑا ہونا چاہیے، الف کی مقدار پر اسے کھینچنا چاہیے، اس لیے کہ تعالی کا معنی الگ ہے اور تعالی کا معنی ہے بلند شان والا۔ نویت ان اؤدیہ للہ تعالی 4 تکبیرات الصلاۃ الجنازۃ وفرض الکفایۃ الثناء للہ تعالی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ثناء اللہ کے لیے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام آنا چاہیے۔ الثناء للہ تعالی والصلاۃ للرسول، صلاۃ درود کو کہتے ہیں، اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے، تو صلاۃ کے بعد رسول کا ہونا چاہیے۔ والصلاۃ للرسول والدعاء لهذا المیت، یہ اکثر لوگ میت پڑھتے ہیں تو میت پڑھنا غلط ہے، میت پڑھنا چاہیے۔ والصلاۃ للرسول والدعاء لهذا المیت اقتدیت بهذا الامام متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفۃ۔ یہ نیت دل میں کہیں، زبان سے کہیں، یا اپنی زبان میں کوئی نیت کی کہ میں اس مرحوم کا نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر امام کہے گا اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا، اور اللہ اکبر کے ساتھ کانوں کے لو تک ہاتھ پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر امام کہے گا، اس کے بعد
ہاتھ باندھنا ہے۔ نماز جنازہ چونکہ دعا ہوتی ہے، اس لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، تو وہ دعا زیادہ قبول ہوگی۔ تو پہلے تکبیر کے بعد نبی کریم اللہ تعالیٰ پر ثنا کہنا چاہیے، جو بھی ثنا کے الفاظ آپ کو یاد ہیں وہ الفاظ کہہ دیجئے، لیکن عام طور پر جو ثنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی اس میں پڑھی جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ ثنا پڑھنا سنت ہے، اگر کسی سے رہ جائے تو سنت رہ گیا اور نماز جنازہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ثنا اس طرح ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ یہاں پر جل ثناؤک کا اضافہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن بہتر لفظ ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بھی جائز ہیں، اگر نہ پڑھنا چاہے تو بھی جائز ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ میں نے عرض کیا جل ثناؤک اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہے تو اس طرح پڑھے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہا جائے گا، تو یہ دو تکبیر ہوئے، مقتدی بھی پڑھے گا اور امام صاحب بھی پڑھے گا۔ تکبیر کے بعد درود پڑھنی چاہیے، اور بہترین درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود پڑھنی چاہیے، جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی گرمی کی وجہ سے، چونکہ میدان میں عام طور پر ہم نمازی جنازہ پڑھتے ہیں، مختصر درود اگر کوئی پڑھے تو بھی جائز ہے، جو بھی درود کسی کو یاد ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں یعنی درود ابراہیمی ہے وہی پڑھی جائے، یہ بہترین درودوں میں سے ہے، اس پر بہت زیادہ احادیث آئے ہیں۔ اور اگر مختصر درود جو ہمیں پہلے سے یاد ہیں، نماز جنازہ کا درود، وہ پڑھنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ درود کے الفاظ آپ سن لیجئے: اللہم صلی علی، یہاں پر اللہم صلی نہیں پڑھنا ہے، تمام لوگ درود میں اللہم صلی پڑھتے ہیں، تو اللہم صلی پڑھنا غلط ہے۔ اللہم صلی، آواز کو نیچے کرنا چاہیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اللہ اکبر امام پڑھے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر پڑھے گا۔ یہ ثنا اور درود مقتدی بھی پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا۔ اس کے بعد میت کے لیے اگر بالغ ہیں تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک طرح کی دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی کو زیادہ دعائیں یاد ہے تو زیادہ دعائیں پڑھے، اس لیے کہ یہ دعاؤں کا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا وقت ہے مردہ کے لیے۔ تو کسی کو اگر مسنون دعائیں یاد ہے تو وہ پڑھ لیجئے، زیادہ پڑھ لیجئے، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو مشہور دعا ہی پڑھ لیجئے۔ تو بالغ انسان کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ایک ہی طرح کا دعا منقول ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ دعا پڑھنے کے پھر بعد اللہ اکبر پڑھی جائے گی، تو یہ 4 تکبیرات ہوئے۔ اس کے بعد امام سلام پھیرے گا، مقتدی بھی سلام پھیرے گا۔ سلام کے الفاظ کہنا مقتدی کے لیے بھی سنت ہے اور امام کے لیے بھی سنت ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ سلام کے ساتھ یا تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیجیے یا سلام دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ عام طور پر ہمارا معمول یہی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے اور یہی بہتر طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی سلام شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ چھوڑ دے تو بھی جائز ہے۔ لیکن بعض لوگ ایک طرف سلام پھیرتے تھے تو ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں اور دوسری طرف سلام پھیرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں، تو یہ کوئی منقول طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے جنازے کے تکبیرات میں سے کوئی تکبیر چھوٹ جائے
تو جتنے تکبیرات ان سے چھوٹ گئے ہیں جلدی جلدی وہ تکبیرات کہیں، اس لیے کہ رش ہو جائے گا، سامنے سے کوئی گزرے گا، کوئی لاش کو اٹھائے گا، کوئی چرپائی کی طرف بڑھے گا، اپنے جوتوں کو کوئی اٹھائے گا. تو جتنے تکبیرات قضا ہوئے ہیں وہ تکبیرات جلدی جلدی کے، مثال کے طور پر اگر کوئی آگے اور اس سے 3 تکبیرات ہوئے ہیں تو 3 دفعہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جس طرح ہم سے 3 رکعات ہو چکے ہیں نماز میں تو ہم رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی یہ 4 تکبیرات فرض ہے. اگر 2 تکبیرات کسی سے قضا ہوئے تو 2 دفعہ پڑھے اللہ اکبر اور پھر سلام پھیر دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہی نماز جنازے کا پورا طریقہ ہے. لیکن اگر مرحوم بچہ ہو تو اس کے دعا کے الفاظ الگ ہے. میں وہ دعا چونکہ ہم اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں اس پر الگ ویڈیو بناؤں گا، انتظار کیجئے. انشاءاللہ اس ویڈیو کے 1 دن بعد میں وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ نئی اسلامی اور ٹیکنیکل اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینی معلومات مل سکے. دین پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.